کیا انسان ارتقائی مرحلے سے وجود میں آیا یا ہم جیسے ہیں ویسے ہی اوپر سے ایسے بن کے آئے تھے؟ آج بھی کچھ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری ارتقا ہوئی ہے، کہ ہم سنگل سیل سے سب وجود میں آئے ہیں، جاندار سب۔ میرے خیال سے ایسا اس وجہ سے کہ شروع سے ہمیں بتایا گیا کہ انسان دوسرے جانداروں سے اعلیٰ ہے، بے شک انسان اعلیٰ مخلوق ہے۔ اس وجہ سے جب لوگ کہتے ہیں کہ بندر چمپینزی وغیرہ ہم جیسے ہی ہیں تو یہ بات لوگوں کے دل کو لگتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ثابت ہو چکی ہے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ارتقا ہوتی ہے وہ خود بخود ہوتی ہے، جیسے ہم چیزوں کو جیسے جس چیز کو ماحول میسر آتا ہے وہ جاندار اس طرح ہی روان چڑھتا ہے۔ یہ بات تو کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن وہ ماحول دینے کے لیے اوپر والی ایک پاور موجود ہے، لیکن ڈارون اس کو نہیں مانتا۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈارون بابا کا نظریہ یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسا لوگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈارون کے نظریے کو غلط ثابت کیا جائے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے لوگ اس کو نہیں مانیں گے، لیکن ڈارون نے میرے خیال سے ایسا کسی جگہ نہیں کہا کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ اصل میں ارتقا کیسی ہوئی؟ چند جملوں میں آسانی سے بتا دیتا ہوں۔ سائنس کہتی ہے کہ آسمان سے ایک گولا گرا تھا جس میں زندگی کے کچھ آثار موجود تھے، یعنی کچھ سیل وغیرہ اس میں تھے۔ یہ سیل پانی میں گرے سب سے گہرے سمندر کی جگہ پر تقریباً 3 بلین سال پہلے کچھ بیکٹیریا پیدا ہونے لگے۔ یعنی 3 بلین سال پہلے جب میٹروئڈ گرا تھا پانی میں تو بیکٹیریا پیدا ہو گئے۔ اب یہ بات کہ بیکٹیریا کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، تو یہ ہم 10 کلاس میں پڑھا ہوا کہ جو سیل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈبل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر بیکٹیریا کی طرح کے جاندار پیدا ہوئے، ان سے ایک بہت اہم جاندار ایکریوٹک بنے، جن سے آگے تقریباً آج کی موجودہ جاندار وجود میں آئے، جس میں تقریباً آج کے 90% جاندار جو موجود ہیں اس دنیا میں وہ وجود میں آئے ایکریوٹک سے۔ ان کا سنگل اینسسٹر تھا اور پھر بہت سے جانداروں کا ارتقاء اس ایکریوٹک سے ہی ہوا۔ ابھی تک صرف سمندر کے پانی کے اندر ہی ارتقاء ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 بلین سال یا 500 ملین سال پہلے جاندار پانی سے باہر نکلا۔ یوں ایک جاندار کو جیسے حالات میسر ہیں تو انہوں نے اپنا لیے۔ اس میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ خدا نے یہ سب پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ اس جاندار کو اس جگہ پر زندہ رہے گا اور یہ جاندار اس جگہ پر زندہ رہے گا۔ کے مطابق یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یعنی جب کسی جاندار کو سروائیو کرنے کے لیے تیز دوڑنا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک دن 2 دن میں نہیں، یا ایک نسل 2 نسل میں نہیں، کروڑوں سال تک یہ چلتا ہے۔ جب اس کو سروائیول کے لیے دوڑنا یا تیز دوڑنا نہ پڑتا ہو تو اس جاندار کی ٹانگیں بڑی نہیں ہوتی تھی، چھوٹی رہتی تھی۔ اس سے تقریباً 2 ملین سال پہلے ہومو جینز سب سے پہلے آثار ملتے ہیں۔ اس کے بعد 2 لاکھ سال پہلے تقریباً 2 لاکھ سال پہلے ہومو سیپینز آئے۔ آج کے انسان کی طرح نہیں تھے، وہ تقریباً آج کل کے چمپینزیز کی طرح تھے، جو کہ جنوبی افریقہ میں پائے گئے۔ پھر ہجرت کر کے پوری دنیا میں وہ پھیل گئے، ہومو سیپینز یعنی ہم۔ اس پر آج میری ایک اسکول سے ایک لڑکے سے بحث ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے گئے اور جوڑے آسمانوں سے اتارے گئے، اور ایسے یعنی ہر جاندار کا جوڑا بنایا گیا پہلے، پھر آسمان سے اتارا اور زمین پر سیدھا پٹک دیا، ایسے وجود میں آئی زندگی۔ پر پوچھا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن میں جو جوڑے کا ذکر ہے وہ یہ ذکر ہے کہ ہر چیز کے 2 جوڑے بنائے گئے، ایک مرد اور ایک عورت۔ یہ بات ہے، وہ کہاں سے کہاں لے گیا؟ اگر آپ کو وہ کنورسیشن اور بھی بہت سی میں نے باتیں کی اس کے ساتھ، اس نے میرے ساتھ کی، اگر وہ آپ کو ساری چاہیے تو کمنٹ میں بتانا، میں اگلی ویڈیوز پر بناؤں گا۔ تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ارتقاء کیا ہوتی ہے، ارتقاء کیسے ہوا ہے، اور جو ارتقاء کو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔